سوچئے کہ جہنم کتنا گہرا ہے کہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے کنارے پہ اوپر حصے میں چھوڑا جاتا ہے اور 70 سال لگتا ہے اس پتھر کو جہنم کے نچلے حصے میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 70,000 لگام ہوگا اور ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اس کو ملین میں کنورٹ کر دے تو 4,900 ملین 4,900 ملین فرشتے اس جہنم کو تھام رہے ہوں گے۔ ایک بات عقیدے کی بات یاد رکھیے، جنت بھی تیار ہو چکی ہے اور جہنم بھی بنایا جا چکا ہے۔ سب سے بڑا جو دھوکہ تھا اسی دھوکے کو سب سے بڑی کامیابی لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور سب سے بڑی جو کامیابی تھی اسی کامیابی کو لوگوں نے دھوکہ سمجھ رکھا ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ وقال تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں محض اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا والوں کو آزمائے کہ سب سے بہترین عمل کون لے کر کے آتا ہے۔ آج کا عنوان جہنم کا تعارف۔ جہنم کیا ہے، ایک کن لوگوں کے لیے ہے اور اس میں کون لوگ رہیں گے، آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جہنم کتنا بڑا ہے، اس کی قد و قامت اور اس کی ضخامت کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث بہت طویل ہے، ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر حضرت آدم علیہ السلام کو آواز دے گا، یا آدم، اے آدم۔ آواز آتی ہی حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لبیک و سعدیک، یا اللہ، اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جہنمیوں کو نکالو، اس کو الگ کرو، جہنمیوں کو الگ کر دو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کتنی کس کی تعداد ہے بتایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ 1000 میں سے 999 جہنمی ہے، 999 کو الگ کرو، اس کو جہنم کے لیے ریڈی کرو، اور ایک جنتی ہے۔ جو صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنا بڑا ہے، جہنم کس قدر بڑا ہے اور کتنا عظیم ہے۔ اتنی بڑی دنیا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ 1000 میں ایک جنتی اور 999 جہنمی۔ اتنی بڑی تعداد میں اگر جہنم میں جانے والے ہیں تو سوچے جہنم کتنا بڑا ہے، جہنم کتنا بڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے ذکر فرمایا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، ڈر گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، 1000 لوگوں میں صرف ایک جنتی اور 999 جہنمی؟
اللہ کے رسول نے فرمایا گھبراؤ نہیں، 1000 میں سے ایک جو جنتی ہوگا، جنت جانے والا ہوگا، وہ میری امت کا ہوگا یا پھر سابقہ نبیوں میں پچھلے نبیوں کو ماننے والے لوگوں میں سے ایک ہوگا۔ باقی 999 جو جہنم میں جانے والے ہوں گے یہ یاجوج ماجوج کے افراد ہوں گے، یاجوج ماجوج کے لوگ ہوں گے۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک نے جہاں ہمیں ڈرا دیا وہاں ہمیں امید بھی فراہم کیا۔ ڈر یہ ہوا کہ 1000 لوگوں میں صرف ایک جنتی، 999 جہنم، یہ ڈر ہے۔ اور امید یہ ہے کہ 999 ہماری امت میں سے نہیں ہوگا، یہ یاجوج ماجوج کے لوگ ہوں گے، اور ایک شخص جو نجات پائے گا وہ صحیح مسلک کو ماننے والا ہوگا، چاہے امت محمدیہ کے ہو یا کسی اور نبی کے ماننے والے ہو۔ جی ہاں، تو حدیث پاک سے ہم بتا رہے تھے کہ جہنم کتنا بڑا ہے، کس قدر بڑا ہے کہ 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر بھی کیا خیال ہے جہنم بھر جائے گا؟ اس کے باوجود جہنم نہیں بھرے گا، جہنم خالی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا هل امتلت، اے جہنم کیا تم بھر گئے ہو؟ تو جہنم کیا کہے گا؟ میں بھر گیا ہوں؟ نہیں، جہنم یہ کہے گا حل من مزید، اور ہے؟ اگر ہے تو لے آئیے، اور چاہیے مجھ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم رکھ دے گا جس کے ڈر سے جہنم اندر ہی اندر سکڑ جائے گا، تنگ ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا، اس طرح سے جہنم بھر جائے گا۔ بتائیے اتنی بڑی تعداد میں جہنم میں لوگ جانے والے ہیں، اس کے باوجود جہنم میں جگہ خالی رہ جائے گی، جہنم بھرے گا نہیں۔ سوچئے جہنم کتنا بڑا ہے، جہنم کتنا گہرا ہے، کس قدر گہرا ہے۔ آئیے ایک حدیث ملاحظہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبۃ فقال تدرون ما هذا؟ قلنا اللہ ورسول اعلم۔ قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، رواه مسلم في كتاب الجنة ونعيمها وأهلها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ لوگ بیٹھے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما بیٹھے ہیں۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، اذ سمع وجبۃ، اچانک ایک آواز سنائی دی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا تدرون ما ھذا، آپ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آواز سنائی دی یہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ آواز کہاں سے آئی، کس چیز کی آواز ہے، کیا آپ لوگ اس کے بارے میں پتہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ کے رسول ہمیں کیا پتہ، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ اپنے رسول کو بتا دے تو رسول بھی جانتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ آواز سنائی دی یہ کس چیز کی آواز تھی۔ آپ نے جواب دیا ھذا حجر، یہ جو آواز آئی ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے۔ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ پتھر کے گرنے کی آواز ہے۔ رمی بہ فی النار، اس پتھر کو جہنم کے اوپر حصے سے پھینکا گیا، منذ 70 خریفا، کب پھینکا گیا؟ کل، پرسوں، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے؟ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں 70 خریفا، 70 سال پہلے اس پتھر کو جہنم کے کنارے سے گرایا گیا۔ کب؟ آج سے 70 سال پہلے، اور 70 سال سے یہ پتھر گرتے گرتے حتی انتہا الی قعرہا، آج وہ پتھر اپنے جہنم کے گہرائی میں اپنے آخری مرحلہ، آخری حصے میں پہنچا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ سوچئے کہ جہنم کتنا گہرا ہے کہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے کنارے پہ اوپر حصے میں چھوڑا جاتا ہے، اور 70 سال لگتا ہے اس پتھر کو جہنم کے نچلے حصے میں پہنچنے کے لیے۔ کتنا گہرا ہے یہ جہنم کی گہرائی،
یہ ہے جہنم کی گہرائی، کتنا گہرا ہے، اور جہنم کتنا بڑا ہے، کتنا بھاری بھرکم ہے، کس قدر خطرناک ہے، اس کا ایک اندازہ ایک حدیث پاک سے آپ لگائیے۔ حدیث ان الفاظ میں ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤت بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، رواه مسلم۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جہنم کو اب میدان پہ لایا جائے، جہنم کو لایا جائے، جہنم کو حاضر کیا جائے، آگے کہا جا رہا ہے کہ اس جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے۔ کتنے ہزار لگام؟ 70,000 لگام اس جہنم کا ہوگا۔ اور اس لگام کو تھامنے والے کتنے فرشتے ہونے چاہیے؟ ایک عام جواب آپ یہی کہیں گے کہ ایک لگام کو تھامنے والا ایک فرشتہ تو ہونا ہی چاہیے، تو 70,000 لگام اگر ہوگا تو 70,000 فرشتے ہوں گے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، شاید آپ حساب بھی نہ کر پائے بنا کیلکولیٹر کے کہ کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 70,000 لگام ہوگا، اور ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ 70,000 x 70,000، اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو نکلے گا 4 بلین اور 900 ملین، 4 بلین 900 ملین۔ اس کو ملین میں کنورٹ کر دے تو 4,900 ملین، 4,900 ملین فرشتے اس جہنم کو تھام رہے ہوں گے۔ اللہ، کوئی انسان نا صحیح سے حدیث کو پڑھے اور ترجمہ سمجھ لے نا تو جسم میں لرزہ طاری ہو جائے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہم سے وہ جہنم سے بچائے۔ کتنا خطرناک! ارے ایک فرشتے کی طاقت آپ کو سنا دیتا ہوں ترجمہ کر کے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اپنی بدفعلی سے، گندگی سے باز نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے صرف جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام اکیلا آئے اور اللہ کا حکم ہوا، جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو ہتھیلی پہ لیا اور اوپر تک لے کے گئے۔ کہاں تک؟ اتنا اوپر لے کے گئے کہ الفاظ حتی سمع اہل السماء، یہاں تک کہ آسمان والوں نے، آسمان کے مخلوقات نے اس بستی کے کتے کے چیخنے چلانے کی آواز کو سنا۔ اتنا اوپر اس بستی کو جایا گیا، اور وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اکیلا بستی کو پٹک دیا، پلٹ دیا، ایک فرشتے کی طاقت۔ اور اس طرح کے کتنا فرشتے؟ 4,900 ملین، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہوں گے اس جہنم کو صرف میدان میں ظاہر کرنے کے لیے، لانے کے لیے۔ اور ایک بات عقیدے کی بات یاد رکھیے، جنت بھی تیار ہو چکی ہے اور جہنم بھی بنایا جا چکا ہے، سب ریڈی ہے۔ تو 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اس جہنم کو کھینچ کر کے میدان میں کھڑا کریں گے۔ یہ ہے جہنم۔ تو ہم نے جہنم کتنا بڑا ہے یہ بھی اندازہ لگا لیا حدیث کے آئینے میں، اور جہنم کتنا گہرا ہے یہ بھی پتہ لگ گیا، اور جہنم کو سنبھالنے والے فرشتے کتنے ہوں گے؟ 70,000۔ اور جہنم کا دیکھ ریکھ کرنے والا، جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس دن کتنے فرشتے ہوں گے؟ علیہا 19، 19 فرشتے ہوں گے جو جہنم کا دیکھ ریکھ کرنے والے ہوں گے، 19 فرشتے۔ یہ جہنم کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب آئیے ہم انسانوں کی حقیقت، اتنی بڑی چیز، اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک چیز اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے اور جنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بیان فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یقیناً میں انسانوں سے اور جنوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جہنم انسانوں کے لیے تیار ہے اور جنوں کے لیے تیار ہے، اور یہی سب سے زیادہ غافل ہے۔ ہم لوگ اپنے آس پاس جتنے بھی طرح کے جانور دیکھتے ہیں، پرندے دیکھتے ہیں، کچھ بھی دیکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ایسی خاموش ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ میرے بندو تم اس خیال میں نہ رہو کہ جن اور انسان ہی میری عبادت کرتے ہیں، بلکہ اور ساتوں آسمان ساتوں زمین میں بسنے والے رہنے والے سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ جواب دیا گیا وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں اتنی صلاحیت نہیں کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ سکو۔ جو پرندے ہیں، یہ جانور ہیں یا اور کوئی جانور ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت، ایسی ملکیت دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بھاشا اور اس کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ ہاں، تو بتانا یہ ہے کہ سارے مخلوقات تسبیح بیان کر رہے ہیں، مگر سب سے زیادہ غافل اگر کوئی ہے تو انسان اور جن۔ پھر بھی انسانوں میں سے کچھ انسان ہیں جو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی تیاری کرنے لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک عجیب و غریب بات بتاتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، سب سے بڑا جو دھوکہ تھا، اسی دھوکے کو سب سے بڑی کامیابی لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور سب سے بڑی جو کامیابی تھی، اسی کامیابی کو لوگوں نے دھوکہ سمجھ رکھا ہے۔ صحیح بول رہا ہوں نا؟ اب ایک آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بتایا جا رہا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچ گیا، ایک بات۔ دوسری بات وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جن کا داخلہ جنت میں ہو گیا۔ تیسری بات فقد فاز، تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اور چوتھی بات ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بتائیے، دنیا صرف دھوکہ ہے اور لوگ دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہیں؟ تو ثابت ہوا کہ جو سب سے بڑا دھوکہ، لوگ سب سے بڑی کامیابی اسے ہی سمجھتے ہیں۔ اور جنت کے بارے میں کہا گیا کہ جنت میں جو داخل ہو گیا اور جہنم سے جو بچا لیا گیا، یہی کامیاب ہے، یہی کامیابی ہے، تو لوگوں نے اسے ہی دھوکہ سمجھ رکھا ہے۔ لوگوں نے اسے ہی دھوکہ سمجھ رکھا ہے۔ کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے؟ کتنے لوگوں کو یقین ہے؟ اور آپ کہیں گے مجھے بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے، سب کو یقین ہے، تو اگر یقین رہتا تو اس طرح کی فتنہ فساد، اس طرح کی بے امنی اور بے ایمانی، اس طرح کی بغاوت اور اس طرح کی ظلم و تعدی، ظلم و سرکشی خود ہم اپنے اوپر کرتے، اللہ سے ڈرتے اور یہ مسجد خالی نہیں رہتی، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو سب سے بڑا دھوکہ ہے، لوگوں نے اسی کو کامیابی سمجھ رکھا ہے، اور جو سب سے بڑی کامیابی ہے، لوگ اسی کے متعلق دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں میرے پیارے بھائی۔